تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 428 پر کلام چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اولاً قباء کے مقام پر اپنے ننیال والوں کے پاس ٹھہرے۔ بنو عمرو بن عوف جو تھا قبیلہ، وہاں ٹھہرے سرکار اور 14 دن وہاں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاں جانے کی توفیق، یعنی جہاں حکم دے گا وہاں بیٹھے گی۔ وہ گئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہری، سرکار نے وہاں قیام فرمایا۔ پھر جہاں مسجد نبوی بنانا مقصود تھا، وہ ایک پلاٹ جو تھا وہ بنو نجار قبیلے والوں کا تھا اور ان کے 2 یتیم بچے تھے، ان کی ملکیت تھی، تو سرکار نے ایک روایت کے مطابق پیسہ دے کے اس کو خرید لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس باغ میں کچھ چیزیں تھیں، ایک تو اس میں مشرکین کی قبریں تھیں، دوسرا کچھ کھنڈرات تھے، تیسرا درخت تھے، تو سرکار نے سب کو ختم فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کی اگر قبر ہوتی تو اس کا تو ادب احترام کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر چڑھنا، قبر میں پاؤں رکھنا حرام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے قبر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، نہ تو قبر والے کو تکلیف پہنچا نہ وہ تجھے تکلیف پہنچائے، یعنی اس وقت جو تم نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اب یہ کس قسم کی روحانی اذیت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ مردہ تجھے تکلیف نہ دے، یہ شارح نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدان معاشر میں تمہاری اس تکلیف پر دینے پر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ تمہیں وہاں تکلیف پہنچا دے گا، میدان معاشر میں پکڑ لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی قبر سے تو ٹیک لگانا بھی منع ہے۔ تو سرکار نے مشرکین کی قبروں کو حکم دیا ان کو کھودا جائے، چنانچہ ان کو کھود دیا گیا، جو ہڈیاں وغیرہ نکلی وہ کہیں اور ڈال دی گئیں اور وہ زمین برابر کر دی گئی۔ درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا، چنانچہ ان کو کاٹ دیا گیا اور مسجد کے قبلے کی طرف درختوں کی قطاریں لگا دی گئیں، اور اس کے 2 ستون یعنی مسجد کے 2 ستون پتھروں کے بنا دیے گئے۔ تو اینٹیں اٹھا کے صحابہ بھی لاتے تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک تھے۔ تو یہ مطلب دیکھیں، جو قوم کا امیر ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں جو قوم کا امیر ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ہم ذرا بھی ہمیں کوئی منصب حاصل ہو جائے، کوئی کونسلر بھی بن جائے نا، تو پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے، آگے MP MN بننا، وزیر اعظم یا صدر بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کے بھی اتنے نخرے ہو جاتے ہیں علاقوں کے کونسلروں کے کہ ان کے پاس جائیں تو وہ بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، اور پھر وہ خود کام نہیں کریں گے، دوسروں کو آرڈر کرتے رہیں گے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے کام کیا جائے۔ جیسے کہ ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ باہر کے ملکوں میں بہت سارے ان کے جو عہدیداران ہیں وہ خود لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، خصوصاً چائنا وغیرہ آپ چلے جائیں جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن ان کے ہاں بڑا پیارا سسٹم ہے جو حقیقتاً دیکھا جائے تو ہماری مذہبی تعلیم یہی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں۔ منصب مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیش کوشیاں تلاش کریں اور عزت سمیٹیں اور پروٹوکولز حاصل کریں اور تنخواہیں بھاری بھاری حاصل کریں، بلکہ منصب کا مطلب ہے قوم کا خدمت گزار بننا، اور اس کا اجر پھر اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں عطا فرمائے گا۔ بہرحال ہمارے یہاں اس کا تصور ختم ہو چکا ہے، اب اس پہ کلام کرنا بظاہر بالکل بیکار سا ہے کہ کون سنے گا اور کون عمل کرے گا، کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جو ہمارے سننے والے ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی منصب دے دے، اپنے ماتحت کے ساتھ مل کر کام کرنے والا اپنے ماتحت کا دل جیتتا ہے، اور ان کے ماتحت دل و جان سے پھر اس سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ جو عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی ہی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی نے کہ قیامت تک نہ کوئی آپ سے بہترین لیڈر آپ سے پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا، سب سے عظیم ترین لیڈر ہیں، سب سے زیادہ طاقت والے، قدرت والے، اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ اختیار دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے، اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، ایسی کاش ہم بھی مل کر اپنے ملک کے لیے، اپنے اداروں کے لیے کام کریں،
اسی اخلاص اور پیار اور محبت کے ساتھ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اور جب وہ لا رہے تھے تو صحابہ رجز پڑھ رہے تھے۔ رجز ویسے اشعار کو کہتے ہیں جو جنگ سے پہلے عموماً پڑھے جاتے ہیں، لیکن کبھی کام میں مشغول ہو کر بھی جو شعر وغیرہ پڑھے جاتے تھے توجہ بانٹنے کے لیے، جوش بڑھانے کے لیے، وہ رجز کہلاتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر لانصاری والمہاجرہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کوئی شعر نہیں کہتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ کی زبان اقدس سے اس طرح قافیہ بندی کے ساتھ جملوں کا نکلنا بھی ثابت ہے کہ آپ نے باقاعدہ یہ اس طرح شعر پڑھا ہے۔ تو آپ کہتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی کے سوا اور کوئی بھلائی نہیں ہے، فاغفر لانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجر کی مغفرت فرما دے۔ اب جس کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی، تو بتائیے کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں مقبول نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے، چاہے مہاجر تھے چاہے انصار، ان کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ جنتی ہو گئے، بخشش و مغفرت ہو گئی، ان کے گناہ سب ختم۔ یہ ایک دلیل ہے، اور سینکڑوں دلائل بھی اس پہ موجود ہیں، یہاں پر بھی ایک دلیل ملتی ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہے وہ سب سے پہلے قوم کے لیے سوچتا ہے کہ ان کو کس کس چیز کی اولا ضرورت ہے۔ جیسے سرکار مکے سے مدینہ تشریف لائے تو فائنینشیلی طور پر صحابہ کرام بہت ویک ہو چکے تھے، کمزور تھے، معاشی عدم توازن، کیونکہ مکے سے جو چلنے والے تھے وہ اپنا مال وہاں چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ اگر کفار کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہجرت کر رہے ہیں تو وہ معاذ اللہ پکڑ لیتے، تکلیف پہنچاتے، تو اپنا ساز و سامان چھوڑ کر آئے تھے صحابہ کرام، اور بڑے بڑے مالدار صحابی تھے جو اپنا ٹوٹل مال وہاں چھوڑ کر یہاں آئے خالی ہاتھ۔ اب اگر یہ عدم توازن قائم رہتا تو کافی پریشانی ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اٹھایا کہ آپ نے ایک مہاجر بھائی کو ایک انصار کا دینی بھائی بنا دیا، اس کو مواخات اور بھائی چارہ کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں ہر انصار سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے ایک مہاجر بھائی کو سہارا دے اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے۔ یہ بڑی بات تھی، بہت سخت آزمائش تھی۔ اگر میرے پاس بالفرض 10 کروڑ روپے ہوں اور کوئی مجھے کہے کہ جی 5 کروڑ اپنے بھائی کو دے دیں، تو 5 کروڑ کی رقم نکالنا ایک دل پہ بہت بھاری پتھر رکھنے کے برابر ہے۔ لیکن انصار کی عظمت پر قربان جائیں کہ انہوں نے اس نازک وقت میں ذرہ برابر اس پہ کوئی کلام نہیں کیا، کسی ملال میں مبتلا نہیں ہوئے، اور جس نے وصول کیا اس کو فوراً آدھا دے دیا۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیشکش ہوئی کہ آپ لے لیں آدھا مال، اور جن صحابی نے پیشکش کی انہوں نے کہا کہ میری 2 ازواج ہیں، آپ جس کو پسند کر لیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ نکاح کر لیں، دوسری میری زوجیت میں رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بازار کہاں ہے، باقی اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور اہل میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا آپ رکھیں، اور بڑے زبردست بزنس مین تھے عبد الرحمن بن عوف۔ بازار گئے، کچھ ہی عرصے میں یہاں سے چیز خریدی، یہاں بیچی، اس طرح کر کے پھر اچھا خاصا پیسہ کما لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلا یہ، دوسری بات یہ کہ پھر عبادت گاہ ایک مرکزی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں بیٹھیں اور وہاں پر باہر سے وفود آ کر وہاں ملاقات کریں۔ کسی کے گھر پہ اگر سرکار بیٹھ جاتے، گھر والے ڈسٹرب ہوتے، گھر ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں، کثیر اگر وفد آ گئے تو کہاں بیٹھیں گے، کس طرح ان کا گزارا ہوگا، پریشانی ہوتی۔ تو یہ ایک وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ ایک مرکز قائم کیا جائے، اور وہ مرکز مسجد تھی۔ تو اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجدوں سے کیا کام ہوگا، مسجدیں تو بس ایسی مولوی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً اگر مسجدوں کو صحیح استعمال کیا جائے تو اب بھی یہ بہت بڑی ایک مرکزی حیثیت اختیار کر سکتی ہیں، اور لوگ کثیر وہاں پر آ کے اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر مطلب بلا ضرورت دنیاوی بات منع ہے، ورنہ فتوے سننے کی غرض سے، کیس حل کرنے کے سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہے ہیں، اور مسجد میں آپ نے لوگوں کے معاملات سن کے ان کے فیصلے کیے ہیں۔ اسی طرح باہر کے وفود آتے تھے تو ان کے لیے آسانی رہتی تھی کہ مسجد میں آرام سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار کا حجرہ ساتھ ہی تھا، کوئی آتا تھا سرکار تشریف لے آتے تھے، ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ ایک مرکز ہے، جہاں کہیں بھی ہیں بھئی یہاں پر آ کے نماز پڑھنی ہے، سرکار موجود ہوں گے۔ تو اس طرح ایک مرکزی جگہ کا قیام بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اب ہمارے عہدے داران بن جاتے ہیں تو انہیں ہر علاقے کے اندر ایک اپنا مرکزی کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں پر لوگ، اور ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ وہاں پر آ کے ملیں اور اپنے مسائل بیان کر سکیں اور وہ سنیں تاکہ مشکلات حل ہوں۔ تو اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی ضرورت کو گویا کہ خیال کرتے ہوئے یہ چیز قائم کی۔ تو یہ ایک حاکم کے لیے، ایک لیڈر کے لیے ایک اچھی تعلیم ہے اس میں کہ جب آپ کوئی
کسی کوئی مشن لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے متبعین ہیں ان پہ آپ نگاہ ڈالیں کہ ان میں ایسا تو نہیں کہ کوئی بہت کام کا آدمی ہے لیکن معاشی اعتبار سے کمزور ہونے کی بنا پر اپنی مکمل صلاحیتوں سے تنظیم کو یا ادارے کو فیضیاب نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کی تنخواہ مقرر کریں، اس کو آپ فنڈ فراہم کریں تاکہ وہ اس طرف سے پرسکون ہو کر دین کا اچھا انداز سے کام کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر ایک مرکزی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر لوگ آ کر کم از کم ملاقات کر سکیں، اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ اب یہ ضمناً ایک بات آگے تو یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، عرض کر ہی دیتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی باصلاحیت فرد ہے، واقعی وہ ذہین ہے، کام کا جذبہ بھی رکھتا ہے، شوق بھی رکھتا ہے اور پریکٹیکلی طور پہ کر کے بھی دکھاتا ہے، ایسے شخص کو واقعی مالی سپورٹ فراہم کرنی چاہیے کہ اس کو آپ جب تک مطلب مالی لحاظ سے پرسکون نہیں کریں گے وہ کام کیسے کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ بازار کی طرف جا رہے ہیں تو آپ پیچھے پیچھے چلے، بازار پہنچے تو پوچھا کہ حضور امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسب معاش نہیں کروں گا تو گھر کیسے چلاؤں گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ کسب معاش کریں گے تو خلافت کا کام کیسے چلے گا؟ پھر صحابہ کرام کی مشاورت ہوئی اور آپ کے لیے باقاعدہ پھر بیت المال سے تھوڑا بہت آپ نے وظیفہ لینا پسند فرمایا، وہ لیتے تھے اور تاکہ آپ دینی کام کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ یہی چیز ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی علماء کام ہی نہیں کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں علماء یہ وغیرہ، تو یہ بیچارے وہ ایک عام آدمی جس کی جو کسب معاش کے سلسلے میں ہی پریشان حال ہے، وہ معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے، کیا بیچارہ کام کرے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کسی کو ذہنی لحاظ سے کتنی فراغت دی اور اس کے بعد اس نے کام کیا یا نہیں کیا۔ ہم کسی کو ذہنی فراغت، جسمانی فراغت، وقت کے اعتبار سے فراغت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، الزام لگانے کے لیے تیار ہیں، سوال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے کیا ہے بتائیں بھائی۔ تو پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے کتنا ان کو دنیاوی کاموں سے بے فکر رکھنے کے لیے کچھ کام کیا ہے۔ ہونا یہی چاہیے کہ ہر علاقے میں جو واقعی باصلاحیت افراد ہوں، جو دین کا اچھے انداز سے کام کر سکتے ہوں، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مالی امداد فراہم کریں، بشرطے کہ وہ کام کر رہے ہوں۔ کام کرنا چھوڑیں، مالی امداد ختم بالکل۔ ایسے لوگوں کو مالی امداد بعض اوقات مل جاتی جو بالکل کام نہیں کر رہے، پیسہ جمع کر لیا ہے، بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں اور کوئی نہ طالب علم ہے وہاں پہ نہ کچھ، اور لوگ بھی دیکھے بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سوال کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے کہ آپ کو پیسہ دیا گیا ہے، کہاں گیا وہ پیسہ، کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے یونیورسٹیوں کے نام پر، کالجز کے نام پر، اداروں کے نام پر چندہ کیا اور بلڈنگیں بھی کھڑی کر لیں، طالب علم ایک ہی نہیں، پھر بیچ باچ کے کھا کے بھاگ لیے۔ تو اس قسم کے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، واقعی آپ اگر اپنے اطراف میں دیکھیں، اگر کوئی آپ کو ایسا شخص نظر آ جاتے ہیں جو واقعی باصلاحیت بھی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مالی لحاظ سے تھوڑی سی فراغت دے دی جائے تو یہ اچھے انداز سے دین کا کام کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور آپ نے پریکٹیکلی طور پہ ایسا کر کے بھی دکھایا تھا۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور وہاں باقاعدہ پھر مرکز بن گیا اور پھر قیامت تک وہاں سے فیض جاری و ساری ہوتا رہے گا۔ اگلے باب پر آتے ہیں، باب الصلاۃ فی مرابد الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا باب۔ اس 429 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں، یہ حضرت ابو طیاح رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا کہ آپ مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ یعنی ایک روایت میں تو ایسا ہے نماز پڑھ لیتے تھے، ایک ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس پہ بات ہماری بحث گزر چکی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ باب الصلاۃ فی مواضع الابل، اونٹوں کی جگہوں میں نماز پڑھنا۔ دیکھیں بکری چھوٹے قد کی ہوتی ہے، چھوٹے قد کا جانور پیشاب کرے گا، اس کی چھینٹیں قریب قریب گریں گی۔ اونٹ کافی اونچے قد کا ہوتا ہے، یہ پیشاب کرے گا، چھینٹیں دور تک جائیں گی۔ تو اس لیے یہ دوسری حدیث بھی آئی، امام بخاری لے کر آئے یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ چھینٹیں قریب رہتی ہیں یا دور تک پہنچتی ہیں، اصل تو یہ ہے کہ ان چھینٹوں کا اثر باقی رہا یا نہیں رہا۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں کہیں پڑی بھی تھیں، ان کا اثر ختم ہو گیا، نہ بدبو آ رہی ہے، نہ کوئی رنگت وغیرہ نظر آ رہی ہے نجاست کی، تو بالکل وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس پہ حدیث لائیں 430 نمبر، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اونٹ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا،
اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی سامنے اونٹ ہے، آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بندھا ہوا اونٹ، تو اونٹ پیشاب کر دیتا ہے، لیکن چونکہ وہاں تک چھینٹے نہیں پہنچے ہوں گے اس لیے اس کو سامنے کھڑا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ سترا بن جاتا ہے، یعنی نمازی کو چاہیے کہ جب وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کو خوف ہو کہ میرے آگے سے کوئی شخص گزرے گا، اور گزرے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا شکار ہو جائے گا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو وہ ایک قدم جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا، اس قدم کے اٹھانے سے یہاں پر 40 سال تک کھڑا رہنا زیادہ پسند کر لیتا، اتنی شدت سرکار نے فرمائی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پھر وہ صحابہ کرام اکثر اپنے سامنے کوئی چیز تو نیزہ گاڑ دیتے تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے تاکہ آگے سے لوگ گزر سکیں اور گناہ گار نہ ہوں، اور یا پھر اونٹ وغیرہ کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس میں احتمال ہے اونٹ نے پیشاب بھی کیا ہو، چھینٹے وغیرہ پڑی ہوں، لیکن جب تک نجاست کا اثر نہیں ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود سرکار کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ سواری کو سترا بنایا جا سکتا ہے۔ اگلا باب لے کر آئے ہیں کہ بابو من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد به وجہ اللہ تعالی۔ یہ باب لے کر آئے ہیں کہ جس نے تندور، ہم اردو میں تندور کہتے ہیں، ویسے تنور لفظ ہوتا ہے، صحیح عربک ورڈ ہے تنور، لیکن تندور بھی بولتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اردو کا لفظ ہے۔ جس نے تنور یا آگ یا کسی ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھی جس کی عبادت کی جاتی تھی اور اس کا ارادہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنا تھا، یعنی امام بخاری اب آگے جو حدیث لائے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے ہو کہ جس کو کفار سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں لیکن انسان کا نے اہتمام اس کو سامنے رکھنے کا نہ کیا ہو اور ان کی مشابہت کا قصد و ارادہ بھی نہ ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث دیکھیں کیسی لے کر آئیں، ذرا پہلے حدیث دیکھیں گے تو سمجھ میں اور مزید آ جائے گا۔ ایک پہلے اس پہ تعلیق لے کر آئے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر آگ پیش کی گئی اور میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پہلے دوسری حدیث پہ یہ تو تعلیق تھی، اب حدیث دیکھیں 431 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا جب نماز ختم کر چکے تو صحابہ سے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی اور میں نے آج کی طرح قبیح منظر ہرگز نہیں دیکھا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، آپ کو شاید یاد ہو، پہلے گزر بھی چکی ہے، تو اس پہ میں تھوڑا سا کلام ضرور کرنا پسند کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے۔ اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو، مجھ پہ ایسا کرم کر دے، میں ہوں خطا ہی خطا پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، کیا خوب تیری شان رحمان کے مہمان، کیا خوب تیری شان رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ تارک حج کا انجام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مجتبی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے
اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر مر جائے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك. Leica Mobile is giving you a fantastic offer to call Pakistan. When you buy the national bundle, get 500 minutes, unlimited text to any UK network, unlimited Leica Mobile to Leica Mobile calls, and unlimited internet for just £10. Plus, call Pakistan landlines and mobiles for 5p per minute. So, what are you waiting for? To buy the bundle, dial the code on the screen. For more information and your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کتاب ہدایت، علم کا خزانہ، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی، کامیاب زندگی کے رہنما اصول۔ الرحمن علم القرآن، نصیحت، ترغیب، ترہیب۔ خلق الانسان، مکمل قرآن کی تفسیر، تدبر قرآن، اب 2 حصوں میں دستیاب ہے۔ مشہور و معروف پروگرام تدبر قرآن کی DVD حاصل کرنے کے لیے ابھی وزٹ کریں www.sahulatbazaar.com یا کال کریں ہمیں نمبرز پر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا۔ اے اللہ، مجھے تیری ہی عطا سے حج کی سعادت نصیب ہوئی، میں تیری ہی بندگی کے لیے حج ادا کروں اور تو ہی میرے حج کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مہمان رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان۔ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ اللہ نے ساری انسانیت کو پکارا ہے کہ بھئی حج کرنے سب آ جاؤ۔ حج کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ ہم اللہ کے مہمان بن کے وہاں جاتے ہیں۔ بہترین حاجی وہ ہے کہ جس کے کپڑے پراگندہ ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں۔ ہمارا پروگرام داستان حرم۔ دیکھیے داستان حرم جنید جمشید کے ساتھ 1 تا 9 ذی الحج رات 7 بجے۔ رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان۔ سچائی منزل عشق مفتی منیب الرحمان کے ساتھ۔ عشق خلیل، قربانی کے معنی و مفہوم اور قربانی کی تاریخ پر آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ ہے وفا پرست۔ قربانی کی تاریخ ابنائے آدم سے چلی آ رہی ہے اور آج تک جاری و ساری ہے۔ حج کا مہینہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا شرف عطا کر کے سنت ابراہیمی کو جاری و ساری فرما دیا۔ دیکھیے منزل عشق مفتی منیب الرحمان کے ساتھ 1 تا 9 ذی الحج رات 7:30 بجے۔ رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان۔ اللہ تعالیٰ کا ایک رول توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں زندگی لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا یہ فیصلہ۔ اسلام میں نہ صرف یہ کہ خودکشی حرام ہے بلکہ اپنے جسم کو ایذا دینے سے بھی منع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم یہاں نہ آنا چاہتے اور پھر
کیوں پوچھا جائے گا ہمارے سے یہ ساری چیزیں کہ تم نے زندگی کیسے گزاری؟ وہ احکامات جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں ان کو تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، باقی احکامات کو بڑا کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں۔ تقدیر اس کے بارے میں ہمارے کنسیپٹ زیادہ کلیئر نہیں ہیں، اسی لیے ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ This program is brought to you in association with ہر لمحہ قیمتی ہو جائے حبیب VTF بناسپتی، سواد جو ہمیشہ رہے یاد۔ کہے فقیر دیکھیے آج رات 8 بجے۔ رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان، کیا خوب تیری شان رحمان کے مہمان، کیا خوب تیری شان رحمان کے مہمان، رحمان کے مہمان۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مجدہ مغفرت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے پاک ہو کر مغفرت پا گیا۔ والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم، اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے۔ سچائیوں ایثار و محبت کی داستان، عشق خلیل اس میں ہے ہر دم رواں دواں۔ حیرت سے تک رہے ہیں مغوں مہر کہکشاں، یہ ہے وفا پرستوں کا انمول خزینہ۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے۔ ذبح عظیم ہی کی یہ ایک یادگار ہے، شہرا جہاں میں اس کا ہی لیل و نہار ہے۔ قربانی یہ ذبیح سے باغ و بہار ہے، یہ ہے خدا کی بخشش و رحمت کا سفینہ۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے۔ یہ عشق براغیم کے جلووں کی ضیاء ہے، توحید پرستی کا عجب اس میں مزہ ہے۔ عشاق خدا بند کے سینوں کی صدا ہے، ایک کیفیت خاص ہے اس میں دفینہ۔ ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ بڑی